دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ جوڈیشل تاریخ میں یہ ایک کالا باب ہے، بلیک چیپٹر ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ چیلنج کریں گے اور یہ چیز ریورس ہوگی. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات کرتا ہوں، آپ بھی کافی انتظار کر چکے ہیں، اس کی نماز خوابی ہے. بات تو بالکل مصطفیٰ صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے، اور پھر عمر ویب صاحب نے کہا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو. جب آپ کی حقوق آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، 1973 آئین تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا. اس 1973 آئین کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. جو شہری حقوق ہے اس پہ وہ عصب کی گئی ہے، اور خاص کر جو 26ویں آئینی ترمیم ہوا ہے اس نے رہا سا کسر بھی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو سارا پاور ہے وہ ایگزیکٹو کو دے دیا ہے. جب بھی جس قسم کی حکومت ہوگی، جس قسم کی اسٹیٹ ہوگا یا جس قسم کا ایگزیکٹو ہوگی، وہ جو چاہیں گے وہ شہری حقوق، یہ ہر شہری کی جو بنیادی حقوق کو سلب کرنے میں اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، یعنی عدالت عملاً میں بہت معذرت سے کہتا ہوں کہ اپاہج ہو رہی ہیں. میں اپنی جو لیگل فیٹرنیٹی ہے، جو ہمارے وکلاء ہے، ہمارے بارز ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا ضمیر اس پہ جاگ نہیں رہا؟ کیا یہ اس وقت قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف تحریک انصاف کی یا جو ہمارا الائنس ہے اس کی ذمہ داری ہے، یا ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ میں اس موقع پہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اس ایجنڈا کے لیے کہ ملک میں آئین کی بحالی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آزاد جوڈیشری ہو، ہم ساتھ دیں گے. اس کے لیے ہم نے مشاورت شروع کی ہے. اب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہے ہیں، اور 2-3 ہفتے میں ہم ایک بہت بڑی جو جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یا انٹیلیجنسیا ہے، یا وکلاء ہے، یا میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، مزدور، اسٹوڈنٹ اور فارمرز، سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. 2-3 دن کے سیمینار ہوگا. ہم عوام سے جو اوپینین لیں گے، مشاورت کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا ایک عمل طے کریں گے. یہ ملک چلے گا تو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. یہ ملک چلے گا تو یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ کسی کی ذاتی شخصیت یا ذاتی خواہشات یا ذاتی ایگو کے اوپر نہیں چلے گا. میں صرف اس میں ایک مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جو اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو افغانستان کے ساتھ بارڈرز ایریا اس میں جو صورتحال چل رہا ہے، انتہائی تشویشناک ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور جس طرح مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پراکسی وار شروع ہو جائے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں تو ہم خاص کر جو ہماری صوبی 2 صوبے ہیں، یہ تو جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں. وہاں کی جو وسائل ہے اس علاقے کے عوام کو وسائل سے محروم رکھا جا رہا ہے. وہاں جو ہماری اس وقت جو مرج ایریا کے لیے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ وفاق نے کی تھی، ابھی تک وہ نہیں پورے ہو رہی ہے. نیٹ ہارٹڈ پروفٹ نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہمارے اپنی ڈیمانڈز آفیسرز کے مطابق نہیں دی جا رہی ہے. اس صوبے کی حکومت کو مکمل طور ناکام کرنے کے لیے تمام حربی استعمال کی جا رہے ہیں. اس صورت میں کہ یہ آپ ہماری صوبے سے یا پاکستان جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے اس سے آپ انتقام لے رہے ہیں کہ اس نے تحریک انصاف کو کیوں ووٹ دیا ہے. یہ انتہائی ناانصافی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. ہم پاکستانی ہیں. پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی. میں آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اگر جیل میں ہے تو ایک بڑے مقصد کے لیے جیل میں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جیل میں ہے. آپ سب نے ہمارے ساتھ نکلنا ہے، آواز اٹھانی ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. علامہ صاحب. علامہ ناصر عباس صاحب. کافی باتیں ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب. ہم اپنے گھر میں آئے ہیں. دیکھیں، میں 2 جملے کہوں گا کہ پاکستان سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر بنایا تھا، اور
اگر پولیٹیشین irrelevant ہو جائیں، عوام irrelevant ہو جائیں تو پاکستان نہیں چلے گا. پہلے ٹوٹا ہے، اب باقی ماندہ پاکستان بھی تباہی و بربادی کا شکار ہے. ضروری ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین اور عوام جو اس وقت اس سسٹم سے الگ تھلگ کھڑے ہیں، ڈیٹیچ ہیں، بالکل اعتماد نہیں کرتے موجودہ سسٹم کے اوپر، اور مایوس اور نا امید بھی ہیں. اور یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، جب جس کے ساتھ عوام نہ ہو، اپنی نیشنل پاور کھو بیٹھے، کمزور ہو جائے، تو جو بحران خود کھڑے کر رہا ہے یا بحران ہے، ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ضرورت ہے پاکستان کے اندر سیاسی سسٹم آئین کے مطابق، قانون کے مطابق وجود میں آئے، جس پر پاکستان کے عوام اعتماد کریں، جس کو انسٹال کرنے میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور عوام کی منتخب شدہ حکومت ہے جو عوام کو جواب دہ ہو، پارلیمنٹ کو جواب جو مضبوط پارلیمنٹ وجود میں آنی چاہیے. یہ والی پارلیمنٹ نہیں جس کو یعنی اشاروں سے چلنے والی ہو، طاقتوروں کے آگے جھکی ہوئی ہو، اور اپنے عوام کے حقوق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. لہٰذا ضروری ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے، ہم سب کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم ان کو دعوت دے رہے، نہیں، ہمیں ایک سوچ ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک سوچ میں بالکل اتفاق ہے کہ اب جو جدوجہد ہو اقتدار کے لیے نہ ہو، اقتدار کے لیے نہ ہو. اور عمران خان صاحب اب پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، اس سے بالاتر ہے. اس وقت ساری جدوجہد رول آف لا کے لیے ہو، اقتدار برائے اصول اقتدار نہ ہو، اور آئین کی ریسٹوریشن کے لیے ہو. انشاءاللہ العزیز عمران خان اور ان کے پیروکار، باقی سارے جتنے بھی ہم سارے مل کر اگر اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور پاکستان نجات پائے گا. شکریہ.